अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल काज़िमीनल गैज़ वाफ़ीना लिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। नाज़रीन अकराम, आज की गुफ्तगू बुर्दबारी के सिलसिले से है कि अल्लाह उसे दोस्त रखता है जो अपने गुस्से को पी जाए। तो बुर्दबारी एक ऐसी चीज है कि अगर इंसान के अंदर ये चीज पैदा हो जाए, इंसान अपने गुस्से को पी जाए, तो फिर वो अपने लिए हमदर्द, अपने लिए दोस्त पैदा कर लेता है। रवायत में मिलता है कि चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, वो इमाम को बुरा भला कह रहा था। इमाम के चाहने वाले भी थे, देखा तो नाराज हुए, इमाम ने रोका। फिर उसके बाद चंद दिन गुजर गए थे, इमाम ने लोगों से कहा कि देखो, हम उसके यहाँ जाना चाहते हैं और जो भी हमारे साथ चलना पसंद करता है हमारे साथ चले। तो लोग आमादा हो गए, इमाम जा रहे थे, वल काज़िमीनल गैज़ तिलावत कर रहे थे। तो अब लोग ये समझ गए कि इमाम जो है उससे गैज़ो गज़ब के जरिए बात नहीं करेंगे। जब इमाम उसके घर पे पहुंचे तो एक शख्स ने कहा कि वो आए हैं, तो समझ गया कि अब ये जो है लड़ने झगड़ने आए हैं। और जैसे ही दरवाजे के पास आया, इमाम ने कहा कि भाई, जो तुमने हमारे अंदर ऐब जो बयान किया है, अगर ये है ऐब है तो खुदा जो है हमें माफ करे, वो ऐब दूर हो जाए, और अगर नहीं है तो खुदा जो है परवरदिगार तुम्हें माफ कर दे। जब उसने ये सुना तो फौरन शर्मिंदा हुआ, हाथों का बोसा लेने लगा और उसने ये कहा कि हम जो है आपकी मोहब्बत और विला के कायल हैं। तो मालूम ये हुआ कि अगर इंसान के अंदर बुर्दबारी है, जैसा कि सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये मिलता है कि जब एक शख्स इमाम को बुरा भला कह रहा था, जब इमाम गुजरते थे मदीने में देखता था तो इमाम को बुरा भला, उनके जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे सब वो सितम करता था। यहाँ तक कि जो इमाम के साथ होते थे नाराज होते थे, लेकिन इमाम ने कहा कि नहीं, खामोश रहो। चंद रोज के बाद इमाम ने कहा कि हम उसके यहाँ जाना चाहते हैं। लोगों से कहा कि जिसका दिल चले चले साथ में। लोग साथ में चले, उसके घर पे पहुंचे, मालूम हुआ कि वो जो है खेत में काश्तकारी कर रहा है, काम कर रहा है। इमाम गए तो वो खेत में काम कर रहा था, तो इमाम जो है दरमियान से गुजरे, वहीं से चीखने लगा कि ज़रात जो है नुकसान हो रहा है, आप इधर से ना, ये चीख रहा था। लेकिन इमाम गुजरे, जब उसके पास पहुंचे तो इमाम ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। तो कहा मसलन कि 100 अशरफी। कहा कि अगर जो है फसल आता तो फिर कितना मुनाफा होता। उसने कहा मैं नहीं मालूम, इल्मे गैब नहीं, हमें मालूम नहीं है। लेकिन इमाम ने कहा फिर भी तकरीबन। उसने कहा कि 200 अशरफी। तो इमाम ने कहा कि ये 300 अशरफी तुम पकड़ो। इमाम ने उसे 300 अशरफी दिया। अब जब इमाम ने उसे 300 अशरफी दिया, अब बहुत वो पशेमान हुआ, शर्मिंदा हुआ। उसने ये सोचा होगा कि इमाम जो है हमें कुछ बुरा भला कहेंगे। अब जो है वो इमाम की वलायत का कायल हो गया, इमाम से मोहब्बत करने लगा। अब इमाम जो है वापस आ गए। अब दूसरे रोज या चंद रोज के बाद वो शख्स जो है मस्जिद में आया, बैठा। बैठने के बाद जो है उसने ये कहा कि परवरदिगार बेहतर जानता है कि किसे जो है पैगाम मेरे साथ करार दे। अब जो उसके दोस्त थे वो जो है नाराज हो गए कि
یہ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ پہلے تو کچھ نظریہ اور تھا اور بعد میں تمہارا جو ہے یہ نظریہ ہے۔ تو بہرحال اب اس کے بعد امام اپنے چاہنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو طریقہ تم اختیار کر رہے تھے، ناراض ہو رہے تھے، چاہ رہے تھے کسے جواب دے، مارے پیٹے، تو امام نے کہا جو طریقہ تم اختیار کر رہے تھے وہ طریقہ صحیح تھا یا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کہ وہ جو ہے ہمارا محب ہو گیا، چاہنے والا ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہی جو ہے بردباری ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے غصے کو پی جائے۔ تو اہل بیت معصومین علیہ السلام کہ بہت سے بے شمار جو ہے تاریخ میں آپ کو ملے گا کس طریقے سے اخلاق اور بردباری کے ذریعے وہ جو سخت دشمن تھے امام کے چاہنے والے ہو گئے، شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے، جیسا کہ ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، تمام اصحاب ہے، ایک بدو عرب آیا، آنے کے بعد اس نے رسول اکرم سے سوال کیا، رسول اکرم نے دے دیا اسے چند درہم یا کھجور۔ اب وہ غضبناک ہوا، وہ جو سوچ کر آیا تھا، جو توقع رکھ کے آیا تھا، اس نے وہ سوچا کہ رسول اکرم ہے اور اس منزل پہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ ہمیں دیں گے، یہ سوچ کر آیا تھا، لیکن دیکھا معمولی چیز، اب وہ غضبناک ہو گیا، ناراض ہو گیا، بدو عرب تھا، برا بھلا کہنے لگا رسول اکرم کو۔ دیگر جو اصحاب تھے وہ غضبناک ہوئے کہ رسول خدا آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اسے جو ہے مارتے ہیں، ابھی جو ہے قتل کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم نے روکا، کہا کہ نہیں، خاموش رہو۔ اب اس کے بعد رسول اکرم اسے جو ہے اپنے گھر پہ لے کر آئے۔ اب جب گھر پہ لے کر آئے تو اس نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے ہوگا، گھر میں سامان اہتمام، آ کے دیکھتا ہے کہ معمولی چیز ہے، سادہ سا گھر، تمام چیزیں۔ اب رسول اکرم نے اسے دیا، اب جب دیکھا تو وہ جو ہے شرمندہ ہو گیا، اب معذرت کرنے لگا، رسول اسلام کی تعریف کرنے لگا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھو جو تم نے برا بھلا ہمیں کہا تو جو ہمارے چاہنے والے اصحاب تھے وہ ناراض ہو گئے تھے، لہٰذا جو ہے جو یہاں کہہ رہے وہی بات جو ہے وہاں ظاہر کر دو۔ اب جب یہ مسجد میں پہنچا تو اب رسول اکرم کی تعریف کرنے لگا اور لوگ تعجب کرنے لگے کہ ابھی تک تو رسول اکرم کو برا اور بھلا کہہ رہا تھا، ناراض تھا، اور آج تعریف کر رہا ہے۔ اب رسول اکرم اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ دیکھو اس کی مثال اسی طریقے سے ہے، اگر ایسا انسان ہو تو ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے کسی کا اونٹ بھڑک گیا ہو، ناراض ہو جائے اور پھر مالک پکڑنا چاہے تو وہ اونٹ جو ہے اور بھاگے صحرا کی طرف۔ اب جب دیکھا لوگوں نے کہ اونٹ جو ہے بھاگ رہا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، تو جس نے دیکھا وہ بھی ساتھ میں دوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شور اور غل ہونے لگا، دوڑو دوڑو، سب دوڑنے لگے، پکڑنے لگے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ شور اور غل سن کر وہ اونٹ جو ہے اور بھاگنے لگا، وہ تو پہلے ہی سے بھڑکا ہوا تھا اور بھاگنے لگا۔ تو اب جو ہے اونٹ کے مالک نے یہ کہا کہ نہیں، آپ لوگ جو ہے خاموش رہیں، اپنی جگہ پہ رہیں، اور ہم اس اونٹ کے مالک ہیں، ہمیں جو ہے بہتر معلوم ہے۔ اب وہ شور اور غل جو ہے کم ہو جائے، جب شور اور غل کم ہو جائے پھر اس کے بعد اونٹ کا مالک جائے گا بہتری انداز سے، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرے گا، اونٹ جو ہے وہ رام ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا انسان جو ہے اسی طریقے سے یعنی بھڑکے ہوئے اونٹ کے مانند ہے، لہذا جو ہے جو طریقہ تم اختیار کر رہے تھے وہ طریقہ بہتر نہیں تھا، یعنی یہ بتا وہ طریقہ بہتر تھا کہ یہ طریقہ بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس اگر جو ہے بردباری ہے، انسان کو غصہ آ جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو پی لے۔ خود جو ہے خاتون امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے انسان کو غصہ آ جائے تو پھر اسے چاہیے
کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر جگہ کو تبدیل کر دے۔ تو اگر انسان اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پروردگار اس کے اوپر غیظ اور غضب نہیں کرتا، پروردگار اس سے راضی رہتا ہے۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ بردباری کے ساتھ، حلم کے ساتھ اور اخلاق اور کردار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ پیش آئے تو وہ معاشرہ جو ہے بہترین معاشرہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے سے پھر گفتگو ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار جو ان کی دلی حاجات سے قبول فرما، اس وبا بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و سان میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔